اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. جو بندہ صابر ہے تو بس اللہ کی مدد آ جاتی ہے اس کو. Patience applies to the rights of people just as it applies to the rights of Allah. For we should be patient with people when they abuse us and sin against us. پھر اسی کا تعلق، اسی ٹائپ آف صبر کا تعلق لوگوں کے غلط رویوں کے ساتھ بھی ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سورہ یاسین کی اب آیت پڑھیں فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. اے نبی do not be sad at what they say, do not grieve at what they say. اسی طرح سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 20 میں کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا ہے، ٹیسٹ اور ٹرائل بنایا ہے، لیکن will you not be patient، کیا تم صبر نہیں کرو گے؟ یہ بھی فرمایا سورہ فرقان میں. تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ لوگوں کے رویوں پہ صبر کرنا وہ بھی اصل میں اللہ کی عبادت میں ہی شامل ہے. اللہ کی عبادت جو ہے ظاہر ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اللہ کا کہنا ماننے سے. اور اللہ کا کہنا ماننا تو پھر اللہ تو یہی سمجھا رہے ہیں نا ہمیں کہ ریپیل ایول ود گڈ. یہ میں ابھی آپ کو آگے جو ہے وہ سناتا ہوں. سورہ مزمل کی آیت ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. Be patient over what they say and avoid them with gracious avoidance. ڈگنیٹی کے ساتھ ان کو اوائڈ کرو and be patient، صبر کرو جو وہ کہتے ہیں، ریٹیلیٹ نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ہے سورہ ابراہیم کی آیت وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا أَذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. The messenger said, we will surely be patient against whatever harm you should cause us and upon Allah let rely those who would rely. اپنی قوم کو انہوں نے کہا نا کہ ہم جو بھی تم ہمیں ہارم کاز کرنا چاہتے ہو ہم اس کے خلاف اللہ کے ہاں صبر پکڑتے ہیں اور بے شک ہم اللہ پہ ہی ریلائی کرتے ہیں اور اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ پر ریلائی کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بھی کی جو صبر کرتے ہیں، جو غصے پر قابو پاتے ہیں. سورہ آل عمران ورس 134 اللہ نے کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ کون ہے یہ لوگ؟ They are those who spend in charity during ease and hardship. یہ وہ لوگ ہیں جو تنگی میں یا فراوانی میں چیریٹی کرتے ہیں. یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ جنت الفردوس کے وارث، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی کوالٹیز ہیں. وہ ایز میں اور ہارڈشپ دونوں میں چیریٹی کرتے ہیں. اینڈ who restrain their anger والکاظمین الغیظ، اپنے غصے پہ قابو پانے والے ہیں. اینڈ والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے. یعنی درگزر سے مراد ہے اگنور کر دیتے ہیں لوگوں کی نا چیزیں، لوگوں کی زیادتیاں، بہت سی چیزیں، اور پھر اللہ اس کے بدلے انہیں عزت دیتا ہے. اور یہ کہ ڈگنیٹی کے ساتھ، وہ تو میں پہلے سنا چکا نا، ڈگنیٹی کے ساتھ خاموشی سے آگے گزر جاتے ہیں، پھڈے باز نہیں، پھڈا نہیں کرتے. واللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو محسنین کی یہ کوالٹیز ہیں کہ وہ غصے پہ قابو پاتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں لوگوں کے رویوں پہ. اینی وے دیٹ ڈزنٹ مین کہ ایک انسان جو ہے وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو دبا لے، پرسنالٹی اتنی مسخ اپنی کر لے کہ وہ ہر وقت ہی خاموش رہے، لوگوں کو ریٹیلیٹ نہ کرے. پھر تو یہ کہ لوگ اسے ایزی سمجھ کے زیادتی بھی کرتے ہیں. تو ڈگنیٹی ضرور رکھیں انسان، ٹھیک ہے نا. صبر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈگنیٹی نہ رکھیں، آپ ڈگنیٹی رکھیں. ڈگنیٹی یہی ہے نا کہ آپ خاموشی سے ناراضگی شو کر سکتے ہیں، یہ بھی ڈگنیٹی ہے. ڈگنیٹی یہ بھی ہے کہ آپ خاموشی سے بس گزر گئے، کوئی جواب ہی نہیں دیا، اس میں بہت ڈگنیٹی ہے، یقین کریں. پھر سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن. Not equal are the good deed and the bad deed. Repel evil by that which is better. کہ بے شک حسنہ اور سیئہ یہ برابر نہیں ہے. جو گڈ ہے وہ سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے ایول سے ہمیشہ. اور ادفع باللتی ہی احسن، دور کرو ایول کو کس سے؟ احسن سے، گڈ سے، گڈ ورڈز، گڈ ایٹیٹیوڈ وغیرہ وغیرہ. اینڈ دین دا ون ہو از ہاسٹائل ٹو یو ول بیکم ایز اے ڈیووٹیڈ فرینڈ. سبحان اللہ. اللہ نے کہا کہ تمہاری کائنڈنیس اور جینٹلنیس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ شخص جو تمہارے خلاف ہے تمہارا دوست بن جائے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اسی طرح مسلمانوں نے ون اوور کیا نا لوگوں کو، پرانے آپ لوگ دیکھیں بالکل. بٹ نن از گرانٹیڈ اٹ ایکسیپٹ دوز ہو آر پیشنٹ. پھر اللہ نے کہا کہ کوئی بھی نہیں
وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، کوئی بھی نہیں یہ چیز دیا جاتا ہے سوائے صابرین کے. and none is granted it except one having a great fortune. تو یہ اس کے لیے بہت بڑی فارچون ہے، یعنی اس کی ایک دولت ہے صبر کا ہونا اس کے پاس. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں کہا نا وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ they are those who are patient seeking the countenance of their Lord. وہ تیرے رب کا فضل تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وہ تیرے رب کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ تیرے رب کو راضی کرنے میں نکلتے ہیں صبر کے ساتھ. یعنی اس میں صبر چاہیے کہ مشکلات میں گھرے ہونے کے باوجود آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ اللہ سے ناراض نہیں ہیں. لوگ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات، اور وہ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. یہ صبر نہیں ہے، نہ ہی اچھا ایٹیٹیوڈ ہے. صبر تو یہ ہے کہ آپ نے ایک شکایت نہیں کی اور آپ نے اللہ کے فیصلے جو ہیں قبول کرو، آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. بہرحال ان کی کیا کوالٹیز اینڈ اسٹیبلش پریئر اینڈ اسپینڈ فرام دیٹ وچ وی ہیو پرووائڈیڈ فار دیم، یعنی وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ چیریٹی کرتے ہیں سیکریٹلی اینڈ پبلکلی اینڈ ریپیل ایول ود گڈ. اور پھر فرمایا کہ ان کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ ایول کو گڈ سے ریپیل کرتے ہیں، ایول کو ایول سے ریپیل نہیں کرتے ہیں. فار دوز ول ہیو دی گڈ اینڈ، تو ان کے لیے پھر خاتمہ بہت اچھا ہے. لہم عقبت دار، ان کے لیے بہت اچھا گھر ہے، بہت اچھی رہائش ہے اور بہت اچھا مقام ہے اللہ کے ہاں قیامت والے دن. اور پھر ابن تیمیہ کا ایک میں کوٹ آپ کو سنا دوں. اچھا یہ جو ٹائپ آف صبر ہے نا جو اوپر بتایا، یہی نہی عن المنکر اور امر بالمعروف میں بھی چاہیے ہوتا ہے، بہت ضروری ہے. دیکھیں ہم لوگ جب دین میں نئے نئے آتے ہیں نا، ہم صبر نہیں کرتے، ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ سخت ہو جاتے ہیں، ہم اپنے سبلنگز کے ساتھ سخت ہو جاتے ہیں، تو وہ کوئی صبر نہیں ہے. دعوت ایسے نہیں ہوتی ہے. دعوت کے لیے آداب ضروری ہیں، اخلاق از دا پری ریکویزٹ آف دعویٰ. اگر آپ اخلاق سے بات نہیں کر سکتے تو بہتر ہے آپ نہ کریں، آداب نہیں دکھا سکتے تو بہتر ہے نہ ہو. تو نہی عن المنکر ہے کہ برائی سے روکنا، اس کے لیے بھی صبر چاہیے اچھا خاصا. ظاہر ہے آپ نے ایسے تو نہیں روکنا نا کہ معاملہ مزید خراب ہو جائے، یا آپ نے ایسے تو نہیں روکنا کہ فتنہ مزید پھیل جائے، یا آپ نے کسی کو ایسے تو نہیں روکنا کہ بجائے کہ دین کی طرف آنے کے وہ مزید بگڑ جائے. تو اس بات کو سمجھیں کہ جو کرنے والے کام ہیں نا وہ کرنے ہیں. دیکھیں میں کئی بار یوتھ کو سمجھاتا ہوں کہ نہی عن المنکر کرتے ہیں سارے ماشاءاللہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے سبلنگز کے ساتھ. بہت بہتر ہے کہ آپ ان کی روحانی سٹیٹ پہلے ٹھیک کریں، ان کو نماز کی دعوت دے کے، ٹھیک ہے نا، ان کو اللہ کا تعارف کرا کے. یہ جو چیزیں نا میوزک موویز یہ خود ہی ان کی چھوٹ جائیں گی. لیکن اب ڈائریکٹ آپ کنفرنٹ کریں گے نا میوزک کے ساتھ، عین ممکن ہے وہ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ وہ عین ممکن ہے وہ متنفر ہوں گے. وہ کہیں گے کہ یہ ان کو کیا برائی، میوزک تو یہ ہے، میوزک تو وہ ہے، میوزک روح کی غذا ہے، میوزک گیوز می لائف اینڈ تھنگز لائک دیٹ، میوزک نے تو میرا یہ مسئلہ حل کیا ہوا ہے. وہ پھر آپ کو نا آگے سے دلائل دیں گے. وہ دلائل کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی ان کی روحانی سٹیٹ ہی نہیں ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی. ایک بندہ جب آرگیو کرنے لگ جاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کی وہ آیت ہے نا فذکر ان نفعت الذکر، نصیحت کر اگر وہ نصیحت نفع دے رہی ہے. سیذکر من یخشی، جو خشیت والا ہے وہ ایکسیپٹ کر لے گا.